ڈاکٹر صاحبہ کوئی تو علاج ہوگا، میں نے دل گرفتگی سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیمی نہیں ہیں۔ شادی کو 10 سال ہو گئے تھے اور میں نے ہر قسم کا علاج کروا کے دیکھ لیا تھا۔ ڈاکٹر مجھ سے مایوس ہو چکے تھے۔ میں گھر واپس آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری آس امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ مجھے بچوں سے شروع سے ہی بہت پیار تھا۔ میں جنون کی حد تک بچوں سے پیار کرتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی میں اپنی بہنوں کے بچوں کو پیار کرتی، ان کے ناز نخرے اٹھاتی تھی، اور شادی کے بعد اپنی نند کے بچوں کے ناز نخرے اٹھانے لگی۔ میری نندیں مجھ سے شروع میں بہت خوش تھیں، کیونکہ جب وہ آتی ان کے بچے میں اپنی گود میں بٹھا لیتی۔ وہ کہتی کہ تمہارے گھر آتے ہی ہمیں تو اپنے بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میں بچوں کی فرمائش کی چیزیں بناتی، انہیں اپنے ساتھ لے کر صحن میں کھیلنے لگتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری ساس تھی نہیں، سسر اور 2 نندیں تھیں، جو کہ کبھی کبھار میکے ملنے آ جایا کرتی تھیں، ورنہ تو یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں رات کو بھی اپنے شوہر مدثر سے یہی باتیں کرتی رہتی، ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارا بھی دل لگ جائے گا، گھر میں رونق لگ جائے گی۔ وہ کہتے ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہو جائیں۔ کبھی کبھی تو یہ تنہائی کھانے کو دوڑتی ہے۔ ہم میاں بیوی میں بہت محبت تھی، اتفاق بھی بہت تھا۔ میں مدثر کا بہت خیال رکھتی تھی، انہیں کبھی بھی مجھے کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ کافی نفیس طبیعت کے مالک تھے اور میں گھر کو سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز پر ذرا بھی مٹی نظر آ جائے۔ میرا گھر شیشے کی طرح چمکتا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، میری بے چینی بڑھنے لگی۔ محلے کی خاتون جب مجھ سے آ کر ملتی تو کہتی کہ شروع میں بچے ہو جائیں تو ہو جائیں، اگر 1-2 سال اولاد نہ ہو تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے مدثر سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ آپا آئیں گی تو ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ تم جانتی ہو کہ میں صبح کا گیا گھر شام کو ہی لوٹتا ہوں، اور پھر میری ہمت نہیں ہوتی۔ میں اپنی نند کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کچھ میڈیسن دیں، میں نے باقاعدگی سے اپنی دوائیاں کھائیں، ہر مہینے علاج کرواتی۔ پہل تو ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ خود ہی حاملہ ہو جائے گی، لیکن وقت گزرنے لگا۔ جتنا مجھے بچوں کا جنون تھا، میں بچے کی محبت کو ترسنے لگی۔ وقت گزرتے گزرتے 7 سال بیت گئے۔ اب تو میرے جنون کا یہ عالم تھا کہ محلے میں بھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی تو پکڑ کر سینے سے لگا لیتی، لیکن محلے کی خواتین ڈرنے لگی تھیں، انہیں لگتا تھا میں بانجھ ہوں، پتہ نہیں ان کے بچوں سے اتنی شدت سے پیار کیوں کرتی ہوں۔ وہ لوگ مجھ سے اپنے بچے چھین کر اپنے گھروں میں چلی جاتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میرے اندر ممتا کی تڑپ تھی جس کو تسکین نہیں مل رہی تھی۔ اب تو میری نندیں بھی اپنے بچے مجھے نہیں پکڑاتی تھیں، مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، بلکہ 4 مہینے تو میرے گھر آتی ہی نہیں تھیں۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ میں ان کا بچہ چھین لوں گی۔ ایک بار میری چھوٹی بہن 1 سال بعد دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ پہلے اس کی بیٹی تھی اور اس سے پہلے ایک بیٹا بھی تھا، یہ اس کا تیسرا بچہ تھا۔ میں بڑی آس امید سے اپنی چھوٹی بہن حمیرہ کے گھر گئی۔ وہ کہنے لگی بڑا بیٹا بھی ابھی 2 سال کا ہے اور میری بیٹی 1 سال کی، اب یہ تیسرا بچہ سنبھالنا میرے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک امید جاگی تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی۔ بڑی آس سے میں نے اس سے کہا کہ حمیرہ، تمہارے دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں، پھر تیسرے بچے کی ذمہ داری تم پر بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ تبھی تو میں نے زبیر سے کہا تھا کہ کچھ وقفہ کر لیتے ہیں، لیکن بس پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے سرسری سے انداز میں بات کی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کر کے کہا اگر تم مناسب سمجھو تو اپنا تیسرا بچہ مجھے دے دینا، میں اسے بڑے پیار سے رکھوں گی۔ لیکن یہ سنتے ہی میری بہن کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی ہائے ہائے آپا، کیسے منہ بھر کر تم نے میرے بچے کا نام لے لیا۔ بے شک میرے پہلے بچے چھوٹے ہیں، لیکن میں کیوں اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دینے لگی؟ میں اپنے بچے تمہیں نہیں دوں گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے بچوں پر ایسی نظر رکھتی ہو، میں تو اپنے گھر بھی نہ بلاتی۔ اس نے میری بات کا غلط مطلب سمجھا اور اپنے دونوں بچوں کو میری گود سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کوئی انہونی بات تو نہیں کی تھی، اکثر بہنیں ایسا کر لیتی ہیں، لیکن شاید نہ میری بہنیں ایسی تھیں نہ نندیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ بہت مخلصانہ طور پر پیش آتی تھی۔
ان کی آؤ بھگت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے یوں بچے چھپاتی تھیں جیسے میں بچے کھا جانے والی چڑیل ہوں اور ان کے بچوں کو کھا جاؤں گی۔ جب واپس اپنے گھر آ کر رونے لگی تو مدثر کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مدثر مجھے بچہ چاہیے، ایسا کرو دوسری شادی کر لو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ہوا کیا ہے؟ میں نے روتے روتے حمیرہ کی ساری بات اسے بتا دی۔ اس نے میرا سر اپنے کندھے پر رکھا، کہنے لگا پریشان مت ہو، اللہ ہمیں بھی اولاد دے دے گا۔ میں نے کہا 7 سال ہو گئے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، کتنے ہی میاں بیوی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم بھی گزار لیں گے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے اندر ایک پل بھی سکون کا نہیں تھا، مجھے بچے کی شدت سے خواہش تھی۔ میں نے حکیمی علاج کروایا، تعویذ گلے میں پہن لیے، مجھے تو کوئی بھی علاج بتاتا میں کرتی، کوئی وظیفہ بتاتا تو میں پڑھنے بیٹھ جاتی، رات رات بھر لمبے لمبے وظیفے پڑھتی، بار بار اپنے لیے دعا کرتی، لیکن میرے اندر کی تڑپ مزید بڑھنے لگی تھی اور اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 10 سال بعد میں نے اپنا تنقیدی معائنہ کروایا، اپنے ٹیسٹ کروائے تو لیڈی ڈاکٹر نے جو بات مجھے بتائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میں بہت روئی تھی، مایوس ہو گئی تھی، حالانکہ مدثر مجھے بہت تسلیاں دیتا تھا، کہتا تھا یہ خواہش ختم کیوں نہیں کر دیتی، اپنا دل کسی اور چیز میں لگا لیا کرو، چاہو تو کسی اسکول میں پڑھا لیا کرو۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ چلو یہی کر لیتی ہوں، لیکن محلے کے اسکول میں جب میڈم نے مجھے ٹیچر کے طور پر رکھا تو محلے کی عورتوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ ٹیچر ہمارے بچوں کو نہیں پڑھائے گی، یہ ہمارے بچوں کو پکڑ پکڑ کر چومتی ہے، پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے، کہیں ہمارے بچوں پر کچھ غلط عمل نہ کر دے۔ میڈم نے مجھے اسکول میں جاب کرنے سے منع کر دیا۔ میں تنہائی کا شکار ہو کر رہ گئی تھی، نیند کی اور ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ بچوں کی کلکاریوں کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ پتہ نہیں میری یہ خواہش شدت سے کیوں بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے گھر ایک ملازمہ کام کرنے آتی تھی، ایک بار اپنی چھوٹی بچی کو ساتھ لے آئی جس کا ناک بہہ رہا تھا، گندا منہ تھا اور ہاتھ گندے تھے، مٹی سے بھرے، لیکن مجھے اس سے بھی کراہیت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس بچی کا منہ ہاتھ دھلایا، اس کو کندھے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی، اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن میرے گھر کی ملازمہ بجائے خوش ہونے کے فٹافٹ سے اپنی بچی کو میری گود سے چھیننے لگی، کہنے لگی بی بی میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا، میں کام چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں محلے والے میرے بارے میں کیا سوچتے تھے، کیا باتیں کرنے لگے تھے، شاید مجھے غلط سمجھتے تھے، میں تو صرف اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن سب مجھ سے ڈرتے تھے جیسے میں ان کے بچوں کو کھا جاؤں گی۔ یہ لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر کی طرف سے میں بالکل مایوس ہو چکی تھی، گھر کے سارے کام کر کے تھک چکی تھی، پورا گھر صاف ستھرا رہتا تھا، مجھے غصہ آتا، گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر میں گھر کے فرنیچر کو ادھر ادھر کرنے لگتی، گھر کی سجاوٹ تبدیل کر دیتی، لیکن دن تھا کہ کٹتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر باہر دیکھتی رہتی، گلی میں کھیلتے کودتے بچوں کو دور سے دیکھ کر سوچتی کہ کاش میرا بھی بچہ ان میں شامل ہوتا، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرتا، مجھ سے پیاری پیاری میٹھی میٹھی توتلی زبان میں بات کرتا، میں اسے اس کی پسند کے کھانے کھلاتی، یہ سوچ سوچ کر میں رونے لگ گئی۔ کبھی کبھی تو میں بند کمرے میں ایسے بلک بلک کر روتی جیسے پتہ نہیں میرا کوئی مر گیا ہو، خدا کسی کو کبھی بے اولاد نہ رکھے، بس یہی دعا کرتی تھی۔ میں نے ایک بار مدثر سے کہا کہ کیوں نہ ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیتے ہیں، لیکن میری اس بات پر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو کیا، جانتی بھی ہو کہ یتیم خانے میں کیسے بچے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیسے بچے ہوتے ہیں؟ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہی بچے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یتیم خانے میں زیادہ تر جھولے میں وہ عورتیں بچے ڈال کے جاتی ہیں جن بچوں کا کوئی نام اور پہچان نہیں ہوتی، جو گناہ کی پیداوار ہوتے ہیں، اور میں کسی ناجائز بچے کو اپنے حلال کی کمائی سے ایک لقمہ نہیں کھلاؤں گا۔ میری اس بات کو یاد رکھنا۔ پہلی بار میں نے مدثر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، دوبارہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں مدثر سے بات کروں، پتہ نہیں انہیں ایسے بچوں سے اتنی چڑ کیوں تھی جو کسی گناہ کی پیداوار ہوتے تھے۔ کبھی خبروں میں یہ پتہ چلتا کہ کچرے کے ڈھیر سے آدھے ادھورے بچے ملے جنہیں جانوروں نے کھایا ہوا تھا تو مدثر کو بہت غصہ آتا، حالانکہ میں رونے لگتی کہ معصوم بچے مارے گئے، پتہ نہیں ماؤں کے دل کیسے ہوتے ہیں،
جو کچرے میں پھول چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتے گناہ ہوتا ہے تبھی تو پھینک جاتی ہیں اور پھر اپنے گناہ کو چھپا کر کسی اور سے شادی کر لیتی ہیں۔ بہرحال میں اپنے دل کی خواہش اپنے دل میں مارنے کی بہت کوشش کرتی۔ کبھی کبھی جائے نماز پر بیٹھ جاتی، اللہ سے دعا کرتی کہ اگر میری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو وہ مجھے صبر دے دے، کیونکہ مجھے تو صبر بھی نہیں آتا تھا۔ میرے دل میں اولاد کی خواہش شدت ہی پکڑتی رہتی تھی۔ کئی کئی نوافل پڑھتی تھی، کلام پاک پڑھتی رہتی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ ڈپریشن کی گولی کھا چکی تھی، نیند کی گولیاں بھی کھا چکی تھی، اس کے باوجود آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ مدثر سو چکے تھے، میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا، نوافل پڑھنے لگی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دنیا کی ہر نعمت تھی میرے پاس، اچھا گھر تھا، شوہر کا اچھا کام کاروبار تھا، گاڑی تک تھی، نہ مجھے شاپنگ کا شوق تھا نہ میں فضول پیسہ اڑاتی۔ اکثر میں پیسے دوسروں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتی تھی، سب سے یہی کہتی تھی کہ بس دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے دے، اور سب دعا کرتے بھی تھے۔ آج بھی میں کلام پاک پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی کہ اللہ تو مجھے بچہ دے دے، یا اللہ میرے دل سے بچے کی خواہش کو ختم کر دے۔ میں روتے ہوئے یہی دعا کر رہی تھی جب مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں حیران رہ گئی کہ بچے کے رونے کی آواز مجھے کیوں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کلام پاک بند کر کے الماری کے اوپر رکھا، جائے نماز تہہ کیا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن بچہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت چھوٹا بچہ ہے۔ میرے دل میں ایسی بے چینی اٹھی کہ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر کھلے صحن میں کھلتی تھی اور آوازیں وہیں سے آ رہی تھیں۔ میں صحن میں آئی تو لگا مین دروازے کے باہر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ سردیوں کی راتیں تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے آس پڑوس کی طرف کان لگائے کہ شاید برابر میں کسی کا بچہ رو رہا ہے، لیکن آس پاس کے گھروں میں سب بچے بڑے تھے، اتنا چھوٹا بچہ کسی کا نہیں تھا۔ لیکن دروازے کے باہر سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ دل بھی بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ باہر کا دروازہ اس وقت کھولوں یا نہ کھولوں۔ میں دروازے کے پاس آ گئی، کان لگایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دروازے کے باہر کوئی بچہ رو رہا ہے۔ رات کے 3 بجے کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی ضرورت مند ہو، کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر گلی میں بیٹھ گئی ہو، اس کے پاس شاید کھانے پینے کو کچھ نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا کہ اگر کوئی عورت ہوئی تو اسے کھانے پینے کو کچھ دے دوں گی، لیکن ایک لال رومال میں لپٹا ہوا بچہ تھا، لگ رہا تھا چند گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے۔ وہ روئے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا تو اسے دیکھ کر دل تڑپ اٹھا۔ میں نے جلدی سے بچے کو پکڑا، دائیں بائیں دیکھا، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد۔ میں نے جلدی سے اسے سینے سے لگایا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ میرے سینے سے لگا چپ ہو گیا، لیکن ہچکیاں بھر رہا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر سے رو رہا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، اس بچے کو غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھا تو وہ اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا، شاید اسے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا دوں، میں بکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگا، میں اسے بہلانے لگی، پھر اسے جلدی سے فریج کے پاس لے کر آئی۔ فریج سے دودھ کی پتیلی ایک ہاتھ سے نکالی، پھر ایک چھوٹے سے برتن میں دودھ کو ذرا سا گرم کیا، بالکل نیم گرم، اور ایک پیالی میں ڈال کر چمچ رکھ کر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے چمچ سے قطرہ قطرہ دودھ اس کے منہ میں ڈالنا شروع کیا، اور وہ یوں پی رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنا بھوکا ہو۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، پتہ نہیں بچہ کب سے بھوکا تھا۔ چپڑ چپڑ کر کے وہ دودھ پی رہا تھا، جیسے کوئی شدید بھوک کے بعد پیتا ہے۔ بس چند چمچ ہی اس کی بھوک تھی۔ 4-5 چمچ کا دودھ پینے کے بعد بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے وہ سو گیا ہو، لیکن سوتے ہوئے سسکیاں بھر رہا تھا، اور میرا دل یوں تھا کہ تڑپ کر رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار سینے سے لگا رہی تھی، اسے چوم رہی تھی، حالانکہ میرا اس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن مجھے وہ اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہا تھا۔ میں اسے سوئے ہوئے دیکھ رہی تھی، بڑا خوبصورت بچہ تھا، سفید گوری رنگت کا مالک، لیکن رومال بڑا پرانا تھا۔ میں نے وہ رومال جب اتارا تو میں دنگ رہ گئی، بچے کی صفائی تک نہیں کی گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بس پیدا ہوتے ہی اسے رومال میں لپیٹ کر کوئی یہاں رکھ گیا ہے۔ میں نے بچے کو صوفے پر لٹایا، بچے کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، بس وہ اسی لال رومال میں لپٹا ہوا تھا۔
چھوٹے بچوں کے کپڑے تو میرے پاس بھی نہیں تھے۔ میں پہلے اپنی الماری میں گئی، اپنا ایک دوپٹہ نکالا جو کہ لان کاٹن کا تھا۔ پھر میں نے ایک پرانے دوپٹے کو پھاڑا، اسے گرم پانی سے گیلا کیا، بچے کی صفائی کی، اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنے کے بعد اسے لوشن لگایا، پھر اپنے دوپٹے میں اسے لپیٹ دیا تاکہ اسے سردی یا ٹھنڈ نہ لگے، پھر اپنے کمرے میں لے آئی۔ مدثر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے کمبل اس بچے کے اوپر دیا، وہ پہلے سے ہی سویا ہوا تھا۔ میں بھی اس کے برابر میں لیٹ کر سو گئی۔ مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کسی کو نواز سکتا ہے۔ صبح بچے کی رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور مدثر بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ میرے برابر میں چھوٹے بچے کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ کون ہے؟ کس کا بچہ لے آئی ہو؟ انہیں لگا شاید میں کسی کا بچہ اٹھا کر لے آئی ہوں۔ میں نے کہا، میرا بچہ ہے۔ میں نے فوراً سے بچے کو پکڑا۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ چوس رہا تھا، اسے شاید بھوک لگ رہی تھی، اس لیے رو بھی رہا تھا۔ مجھے اس کی بھوک کی فکر ستائی تو میں جلدی سے بچے کو لے کر کچن میں آ گئی، دوبارہ سے دودھ گرم کرنے لگی۔ مدثر میرے پیچھے آئے تھے، مجھے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، نجمہ کس کا بچہ ہے یہ؟ کہاں سے لائی ہو؟ میں نے کہا، کہہ تو رہی ہوں اللہ نے دیا ہے، میرا بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے، پاگل پن والی باتیں مت کرو، مجھے بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی ہو تم؟ رات کو تو نہیں تھا؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ جب میں نے انہیں پوری بات بتائی تو کہنے لگے، تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے کیوں اٹھایا کسی کا گند؟ لاؤ ذرا مجھے دو۔ انہوں نے میری طرف ہاتھ بڑھائے، میری تو جیسے جان پر بنی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو کیوں دوں؟ وہ کہنے لگے، یہ پتہ نہیں کس کا گناہ کا نتیجہ ہے، وہ یہاں پر تمہارے دروازے پر پھینک کر چلی گئی اور تم دوسروں کا گند اپنے گھر میں اٹھا کر لے آئی ہو۔ میں اس بچے کو ہرگز بھی نہیں پالوں گا۔ انہوں نے غصے سے یہ بات کہی۔ میں نے کہا، نہیں، خدا کے لیے مدثر ایسا مت کہو، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں نے اللہ سے رو رو کر مانگا تھا۔ مدثر، میں یہ بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ میں رونے لگی، وہ بچہ بھی رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پیالی پکڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی اور اس بچے کو چمچ سے دودھ پلانے لگی۔ مدثر پیچھے آ گئے، کہنے لگے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں کسی کے گناہ کو پالیں گے؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اگر آپ نے اس بچے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی اور میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ کچھ گھبرائے تھے۔ سچ میں جب مدثر بچہ چھین لیتا تو میں واقعی اپنے آپ کو قتل کر لیتی۔ وہ کہنے لگے، تم سے میں دفتر سے واپس آ کر بات کروں گا، لیکن یاد رکھنا نجمہ، اس بچے کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ تیار ہو کر وہ غصے میں بنا ناشتہ کیے ہی دفتر چلے گئے۔ میرا پورا دن اس بچے کو سنبھالنے میں گزر گیا۔ اپنے دوپٹوں میں ہی لپیٹ کر میں اسے قریبی بازار لے کر گئی۔ میرے پاس پیسے موجود تھے، میں نے اس کے بہت سارے کپڑے لیے تھے، کھلونے خریدے، دودھ کا ڈبہ خریدا۔ پہلی بار میں نے ایسی شاپنگ کی تھی، حالانکہ شادی کے بعد سے بس مجھے اسی شاپنگ کا انتظار تھا۔ میں گھر آئی، بچے کو فیڈر بنا کر پلایا، اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اسے بچوں کا خوشبو والا لوشن لگایا، پاؤڈر لگایا۔ اب وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں اسے جتنا پیار کرتی، مجھے اس سے زیادہ پیار اس پر آنے لگتا۔ جب شام کو مدثر گھر آئے تب بھی میں بچے میں ہی الجھی ہوئی تھی، حالانکہ کھانا پکا چکی تھی۔ مدثر نے مجھے ایک نظر دیکھا، میں بچے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، مجھے غصے سے دیکھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں اٹھ کر کمرے میں آئی تو کہنے لگے، باہر جاؤ یہاں سے، اس بچے کے ساتھ میرے کمرے میں داخل مت ہونا۔ میں نے کہا، آپ کو ہوا کیا ہے؟ اتنا معصوم سا بچہ ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا، یہ ناجائز ہے، کسی کا گناہ ہے، تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے ایسے بچوں سے نفرت ہے، خدا کے لیے میرے لیے کوئی نئی آزمائش کھڑی مت کرو۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مدثر کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، مدثر، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ گناہ کا نتیجہ بھی ہے تو مجھے بتائیں، کیا اس نے کہا تھا کہ اسے گناہ کے ذریعے پیدا کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے نا، ہم نے تو نہیں ٹھیکہ لے رکھا ایسے بچوں کو پالنے کا۔ تم اس قدر اندھی ہو گئی ہو بچے کی محبت میں، کیا جائز کیا ناجائز سب کچھ تمہیں قبول ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا نجمہ، میں نے تو آج تک کبھی تمہیں تانا نہیں دیا، کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ تم بانجھ ہو، میں دوسری شادی کر لوں گا، بلکہ تم نے کبھی لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر مجھ سے کہا بھی، تب بھی میں نے تم پر سوگن لا کر نہیں رکھی۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر میں نے بھی اولاد کی شکل نہیں دیکھی اور اپنے دل کو سمجھا لیا، تم پر سوگن نہیں لایا۔
تو کیا تم میری خاطر اتنا نہیں کر سکتی؟ اس بچے کو وہیں رہنے دو جہاں کی یہ پیداوار ہے، اسے اپنے گھر کی زینت مت بناؤ۔ پتہ نہیں مدثر کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا مدثر کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ میں نے موضوع بدلا، کہنے لگے مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس جواب دو، یہ بچہ یا میں؟ میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اتنا معصوم سا بچہ ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ اسے پھینک دوں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، کچھ عرصہ رہنے دیں میرے پاس، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اپنے آپ سے کھانے پینے لگے گا تو پھر یتیم خانے میں دے آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو ٹپک رہے تھے، میں رو رہی تھی۔ شاید ان کو میرے حال پر ترس آ گیا، کہنے لگے ٹھیک ہے، 1-2 سال رکھ لو، تمہاری ممتا کو بھی چین آ جائے گا، لیکن میں اس بچے کو نہیں رکھوں گا، پھر ہم اسے یتیم خانے چھوڑ آئیں گے۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہ 2 سال میرے پاس رہے گا، پھر میں نے سوچا کہ شاید 2 سال مدثر روز اسے دیکھیں گے، آہستہ آہستہ اسے پیار ہو جائے گا تو ان کا دل بدل جائے گا۔ فی الحال میں خوش تھی کہ میرا بچہ میرے پاس ہے۔ 1 مہینے بعد میری نندیں مجھ سے ملنے آئیں، میری گود میں بچہ دیکھ کر پوچھنے لگیں تو میں نے انہیں بتا دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں کسی کے گناہ کو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا، توبہ ہے بھائی۔ بھائی نے تمہیں اجازت کیسے دے دی؟ ارے ہمارے بچوں سے اس گند کو دور رکھو تو بہتر ہے، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کی سوچ اتنی سطحی اور چھوٹی کیوں ہے۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ قصور اس کی ماں کا ہو سکتا ہے، اس شخص کا ہو سکتا ہے جس نے گناہ کیا، اور پتہ نہیں وہ گناہ کا تھا بھی یا کوئی بے بس ماں اپنے جائز بچے کو ہی میرے دروازے پر چھوڑ کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی کفالت نہ کر سکتی ہو، لیکن اس بچے کے آ جانے سے مدثر کی اور بھی زیادہ ترقی ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک بڑا گھر مل گیا۔ مدثر بہت خوش تھا، ان کو اتنا خوش دیکھ کر میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کے آتے ہی آپ کی ترقی ہو گئی۔ یہ سن کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگے میری محنت کا نتیجہ ہے یا تمہارا نصیب ہے؟ بار بار اس بچے کو ملنے والی ہر خوشی کی وجہ بنا کر یہ نہ سمجھو کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگے گی۔ عجیب بات تھی یہ کہ وہ رو بھی رہا ہوتا اور میں کام میں مصروف ہوتی، تب بھی مدثر اس بچے کو نہیں اٹھاتے تھے۔ میں ہی اسے اٹھاتی تو اٹھاتی، لیکن پچھلے 1 ماہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شاید رات بھر بچے کی وجہ سے جاگ جاگ کر میرے سر میں درد رہنے لگا تھا، چکر آنے لگے تھے، جی متلانے لگا تھا۔ مدثر مجھ پر چلانے لگے کہ تم نے اپنا سکون آرام اس بچے کے لیے خود پر حرام کر لیا ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال مدثر مجھے ڈاکٹر پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ کروائے، پھر کہنے لگے کہ آپ کا بچہ تو بہت چھوٹا ہے اور آپ پھر سے حاملہ ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر میں مدثر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ کہنے لگے آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ مدثر نے 3 بار میری ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ میں تو خوشی کے مارے رونے لگی۔ مدثر بہت خوش تھے، مجھے لگا شاید اس بچے کے آ جانے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے۔ گھر آتے ہی جب میں نے یہ بات مدثر سے کہی تو کہنے لگے جی نہیں، یہ تمہارے میرے صبر کا نتیجہ ہے، دیکھو اللہ نے اب تم پر رحمت کر دی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بچے کی وجہ سے تم اپنا خیال نہ رکھو۔ جانتی ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے، بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے میں ملازمہ رکھ لوں گا، سارے کام وہ کرے گی، بس اس بچے سے اب جان چھڑوا لو۔ میں رونے لگی، میں نے کہا مدثر میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس بچے کو نہیں چھوڑ سکتی، اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے یہ بچہ دیا ہے، پتہ نہیں میرا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا، شاید یہی پسند آ گیا کہ میں نے بے سہارا بچے کو سنبھالا، لیکن مدثر ماننے کو تیار نہ تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی، لیکن مجھے یہ لگا جیسے میرے برابر میں کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لگائے سوتی تھی۔ اس کا نام میں نے مرتضیٰ رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ مارا تو بیڈ خالی تھا، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، وہ بچہ کہیں نہیں تھا اور مدثر بھی غائب تھے۔ میرے تو ہوش اڑ گئے، میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی، جب تک صحن میں پہنچی تو مدثر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، وہ خالی ہاتھ تھے۔ میں نے کہا مرتضیٰ کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ ہمیں اپنی اولاد دے رہا ہے، اس لیے اس پر توجہ دو، میں اس بچے کو اپنے گھر میں نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں یتیم خانے چھوڑ آیا ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ مدثر کہنے لگے اگر تمہارے رونے کی وجہ سے یا زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو میں وہ سب کچھ کر گزروں گا جو ابھی تک نہیں کیا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، دوبارہ اس بچے کا نام مت لینا۔ لیکن میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی تھی۔
اتنی بڑی سنگ دلی کی مجھے مدثر سے امید نہیں تھی۔ میں چپ ہو گئی لیکن روتی رہتی تھی۔ ایک بار مجھے پیٹ میں اتنا درد اٹھا کہ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگے دوڑے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ بروقت ڈاکٹر کے پاس پہنچنے پر میرا بچہ بچ گیا تھا، ورنہ ضائع ہو جاتا، کیونکہ مجھ میں خون کی بہت زیادہ کمی تھی۔ پھر ایک عورت نے مجھے خون دیا، پردے دار خاتون تھی۔ خون دے کر اس نے میرے بچے کو بچایا تھا۔ پھر کہنے لگی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں کہو، تم نے تو میرے بچے کی جان بچائی ہے۔ کہنے لگی، لیکن تم نے میرے بچے کو باہر نکال دیا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں حاملہ ہوئی تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میری بھابھی تو میرے پیچھے پڑی تھی کہ میری شادی کر دو، اس لیے میں بچہ ضائع کروا دوں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی آخری نشانی کو جان سے مار ڈالوں۔ میں اسی محلے میں رہتی ہوں جہاں تم رہتی ہو، لیکن دور رہتی ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس لیے جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی میں نے اپنا بچہ تمہارے دروازے کے پاس رکھ دیا۔ جب تم نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اسے اندر لے گئی تبھی مجھے تسلی ہوئی تھی۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے اور مجھے بچے کے ساتھ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا۔ میں خوش تھی کہ میرا بچہ تمہارے پاس ہے، لیکن اپنا بچہ پیٹ میں آتے ہی تمہیں میرے بچے سے شاید نفرت ہو گئی۔ تم نے اسے یتیم خانے میں جمع کروا دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ مدثر بھی یہ بات سن رہا تھا، پھر شرمندگی سے نظریں چرا گیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے میرے بچے کو یتیم خانے سے واپس لے آؤ، اسے ماں بن کر پال لو۔ میں تم سے منت سماجت کرتی ہوں، میں نے تمہیں اور تمہارے بچے کو بچایا ہے، بدلے میں تم سے اپنے بچے کی ممتا مانگتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، میری شادی ہو گئی ہے، میرا شوہر کبھی نہیں مانے گا کہ وہ کسی دوسرے کی اولاد کو پالے، حالانکہ ایک عورت مرد کے 4 بچے بھی پالنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ کی شرمندگی کسی کام کی نہیں۔ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی ناجائز بچہ بھی ہے تو وہ بچہ ہی، اس کا کوئی قصور نہیں۔ پتہ نہیں اللہ اس نیکی کے بدلے آپ کو کیا کچھ دے دے۔ میرے یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ آپ کو بہت دے گا۔ میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی اپنی اولاد کسی کو نہ دیتی۔ وہ عورت یہ کہہ کر جا چکی تھی۔ مدثر مرتضیٰ کو واپس لے آئے تھے اور اب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے کہتے تھے کہ میں نے بہت غلط سوچا، تم ٹھیک کہتی تھی، بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے پھر سے بیٹا نوازا اور میں نے کبھی مرتضیٰ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں کیا، کیونکہ یہ میرے اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان بھی تھا اور انعام بھی۔